اسرائیل اپنے ملک کے اندر 1 جون سے لے کر کے 4 جون 2026 تک LGBT کی جو کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا فیسٹیول کرنے جا رہا ہے، اور یہ فیسٹیول مڈل ایسٹ کی تاریخ اور ہسٹری کا سب سے بڑا فیسٹیول کہلائے گا۔ اسرائیل اپنے اس فیسٹیول کے اندر دنیا بھر کے اندر ایڈ چلا رہا ہے، اور دنیا بھر کی جو یہ LGBT ہم جس پرست جو لوگ ہیں، اسرائیل ان کو اپنے یہاں بلانے کے نیوتے اور دعوتیں دے رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر چلنے والے اس فیسٹیول کے اندر یہ جو کمیونٹی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے رہنا، کھانا پینا، تمام چیزوں کی سہولیات اسرائیل کی طرف سے فری ہوگا، اور اسرائیل پوری دنیا سے اس کمیونٹی کو، ہم جنس پرستوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور 4 دن تک ہمارے ملک میں آ کر کے خوب بدکاری کرو۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس میں نیا کیا ہے، LGBT والوں کے پروگرام تو ہر آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ تو اس میں دوستو نیا ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک خطرناک راز۔ یہ پروگرام اس جگہ پر ہو رہا ہے دوستو جہاں پر آج سے 4000 سال پہلے بالکل ایسے ہی ہم جنس پرست لوگ رہا کرتے تھے۔ کون سی وہ جگہ ہے میں آپ کو وہ ویڈیو کے بعد بتاؤں گا، پہلے آپ اس نیوز کو سن لیجئے کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، پھر ہم انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بات کریں گے۔ اسرائیل مدھیہ پورو میں آیوجت ہونے والے اب تک کے سب سے بڑے LGBT+ فیسٹیول گوما پرائڈ لینڈ کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جو 1 سے 4 جون 2026 تک امرت ساگر میں آیوجت کیا جائے گا۔ یہ نیا آیوجن جوڈین ریگستان کو ایک گوروشالی شہر میں بدلنے کا پریاس کرتا ہے، جس میں سادھارن پارٹیوں یا شو سے کہیں ادھک ہے۔ آیوجکوں کا لکشیہ ایک بہو مائنس پیڑھیگت استھان بنانا ہے، ایک ایسا نرنتر انوبھو جو دن میں 24 گھنٹے شانت کھڑوں سے لے کر سنگیت کے ساتھ اتسو کی راتوں تک اور بات چیت کے نرنتر ماحول میں چلتا رہے۔ پریوجنا کے مکھیہ پریرک آرون کوہن نے کہا، لیو ہم نے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لاکھوں کا نویش کیا، پورے ہوٹل کو 4 دنوں کے لیے کرائے پر لیا اور ریگستان کے بیچ میں ایک شہر کو خروچ سے بنایا۔ اس کے علاوہ پریوجنا امرت ساگر شیتر کو LGBT+ پریٹن کے لیے ایک ستھائی گنتویہ کے روپ میں استھاپت کرنا چاہتی ہے، جس سے یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ اسرائیل میں گورو آندولن کیول تیل اویو تک سیمت نہیں ہے۔ کئی لوگوں دوارا دنیا کی سملینگک راجدھانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تیل اویو پرائڈ واستو میں ایشیا کے سب سے بڑے آیوجنوں میں سے ایک ہے۔ پریہ بھائیوں، جون 2026 میں امرت ساگر میں ہونے والا یہ سملینگک گورو اتسو نسندہ ایشور کا اپہاس ہے۔ تو دوستو یہ نیوز ہے جو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے کہ ہم جنس پرستی نہ اسلام میں جائز ہے، نہ عیسائیت میں جائز ہے، نہ یہودیوں کے یہاں جائز ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کے اندر ہسٹری کا، مڈل ایسٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا LGBTQ کا فیسٹیول ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم لوگ یہ فیسٹیول اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ٹورزم بڑھے، ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ آئے، ہمارا کلچر دیکھے۔ حالانکہ یہ پروگرام چھوٹے پیمانے پر تل ابیب میں کافی سالوں سے ہو رہا تھا، لیکن 1 دن کا اور چھوٹے پیمانے پر ہو رہا تھا، لیکن اس مرتبہ پورے 4 دنوں تک اسرائیل کے اندر ہم جنس پرست مرد مردوں سے، عورتوں سے بدکاریاں کرے گی۔ اب آئیے دوستوں میں آپ کو جواب بتاتا ہوں کہ اس میں کیا نیا ہے۔ یہ تو ہر جگہ اور ہر ملک میں ہو رہا ہے، تو اس میں نیا یہ ہے دوستوں کہ اس مرتبہ یہ پروگرام جان بوجھ کر کے رکھا گیا اس جگہ پر جس جگہ پر آج سے 4000 سال پہلے لوط علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ قوم تھی کہ وہ ہم جنس پرستی مردوں سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کو کئی سالوں تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ قوم اپنی بدکاری سے باز نہ آئی، اور ایک دن اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئے۔ ٹھیک دوستو، اسی جگہ پر تقریباً 4000 سالوں کے بعد ٹھیک اسی جگہ پر اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہم جنس پرستوں کو جمع کر رہا ہے، اپنے یہاں بلا رہا ہے 4 دنوں کے لیے، اور ہر طرح کے انہیں عیش و آرام دے رہا ہے 4 دنوں کے لیے کہ تمہیں ہر چیز ملے گی، بس تمہیں یہاں پر بدکاری کرنا ہے، 4 دنوں تک زنا کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کی پارٹی نہیں رکے گی، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، دن اور رات وہاں پارٹیاں چلتی رہے گی 4 دنوں کو۔ اسی جگہ پر پھر وہی گناہ کیا جا رہا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے معاذ اللہ یہ لوگ رب کو چیلنج کر رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی پھر رب سے یہی دعا کریں گے، یا رب العالمین، کہ جس طرح سے آج سے 4000 سال پہلے آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کی بدکاریوں اور ان کی ہم جنس پرستیوں کی وجہ سے آپ نے انہیں جس عذاب میں مبتلا کیا، بالکل ایسے ہی ان کو
ان کو اسی عذاب میں مبتلا فرما جس طرح آپ نے قوم لوط کو جو ہے عذاب میں مبتلا عطا فرمایا تھا، اور ان کے اوپر جو عذاب تم نے نازل کر کے ان کا جو نام و نشان مٹایا، بالکل اسی طرح اس مرتبہ اسرائیل جان بوجھ کر کے اسی زمین پر وہی حرام کام، وہی بدکاری کروا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ عذاب ویسے ہی نازل فرما۔ اور یہ ویڈیو لوگوں تک کے پہنچا دیجیے تاکہ لوگوں کو اس نیوز کے بارے میں جانکاری ملے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔